اگر پریگنینسی ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد جب تک بہت ہی کرٹیکل کیس نہ ہو اور ڈاکٹرز کا اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ اگر یہ حمل ٹھہرا اور بچہ ہوا، ماں کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اس اوستھا میں، اس سچویشن میں تو اجازت دی جا سکتی ہے۔ نارمل حالات میں اگر حمل ٹھہرا ہے، اس کو کوئی ختم کرتا ہے تو یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کر دینا، اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ۔ اور خبردار کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے، خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت سے برکت محسوس کرتا ہے۔ اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے۔ آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ۔ چندہ بہت کم ہوا ہے، اس لیے شیخ محترم سے گزارش ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ مولانا پڑھنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، موضوع تو جو میرا چل رہا ہے اس پر میں بات کروں گا اور کر ہی رہا ہوں۔ آپ نے جیسا کہ سنا، شیخ توحید صاحب نے بھی بتایا کہ پروگرام ایک عیدگاہ کے چندے کے لیے ہوا ہے، اور میں اسی علاقے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا لوگوں کو دل دیا ہے کہ ایک ایک دن میں 20-20 لاکھ روپے ایک ایک جلسے میں چندہ اترا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا دل کھولیے، ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا دل کھول کر کے آپ یہاں پہ اپنا چندہ بھیجیے، اور ہمارے بادشاہ حسین سلفی صاحب بھی کلیکشن انشاءاللہ کریں گے، یا اور جو بھی علماء چندہ کرنے والے ہیں وہ آپ کے اس چندے کا اعلان بھی کریں گے اور اس کی دعائیں بھی کریں گے۔ آپ اس کام میں دیر نہ کیجیے، اور جلسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش حسین صاحب کا ٹائم نہیں ہے، مولانا جدید صاحب کا ٹائم ہوتا ہے۔ مولانا حسین کو ٹائم نہیں دیا جائے گا، مولانا جدید صاحب ہی آپ سے چندہ کر دیں، فتوا بھی آیا ہوا ہے، اس کا جواب چندہ تو بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ایسے بولتے جائیے، انشاءاللہ دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے۔ بات یاد رکھنا، نحن نرزقہم وإیاکم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ 1000 کسی بھائی نے چندہ دیا ہے، اللہ اس چندے کو قبول فرمائے، اور اس طریقے سے آپ آتے رہیے۔ تقریر تو ہوتی رہے گی، آخر میں 10-15 منٹ تھوڑا سا آپ یہاں پر آ کر کے میرے ہاتھوں پہ بھی کچھ چندہ دے دیجئے تاکہ مولانا توحید صاحب کی بات بھی رہ جائے، اور جو جلسے کی کمیٹی کے لوگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو مقصد ہے، جو پرپس ہے جلسے کا، چندہ بتا رہے کافی کم ہوا ہے۔ آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ اور اتنا بڑا مجمع اگر آئے اور عیدگاہ جیسی پاکیزہ جگہ کے لیے جہاں سال میں عبادت ہوگی، عید اور بقرعید کی نماز ہوگی، اور ایک بار یہ زمین خرید لی گئی تو سمجھو جب تک وہ زمین رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک پرماننٹ آپ صدقہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے، صدقہ جاریہ، تو ضرور آپ اس میں حصہ لیں۔ دیکھیے آپ حضرات مولانا کا ہاتھ پر دیں اور دعا لے لیجئے۔ مولانا مسافر آدمی ہیں، 2000 روپے بنارس سے آئے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھ میں دیجئے، انشاءاللہ اردو میں بھی دعا دینے میں نیکی ملے گی۔ اور جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں بہنوں کے پنڈال میں چادر لے کے جائے، جن کو ذمہ داری ہے، جو بھی ماں بہنوں کے پنڈال میں بھی اور جینٹ پنڈال میں بھی چادر لے کے جائے۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے،
پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے, پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے, یہ گناہ پر گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا. تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں, نہ قتل کرتے ہیں, نہ زنا کرتے ہیں. اور اللہ آگے کیا کہتا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, اور جو بھی انسان شرک کرے گا, کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا, وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے. لیکن ہاں, زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے. دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے, تو بھولا نہیں کہتے. اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا, قتل کرنے والا, شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے, میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں, میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبہ کرے گا, جو ایمان لائے گا, اور جو نیک عمل کرے گا. اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا, اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا, اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا, تو اللہ کیا کہتا ہے, ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے. اب تک جتنے کرائم کیے, جتنے گناہ کیے, جتنے پاپ کیے, ہم ان کے پاپوں کو, ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں. میرے پیارے ساتھیوں, توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, انسان نمازیں پڑھے, صدقہ خیرات کرے, اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں اس سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں, تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں, آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے. جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا, اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, اور جو انسان توبہ کرتا ہے وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے, وہ اپنی گاڑی کو یو ٹرن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے. آپ کو کٹیہار سے موہنا چاند پرانا تھا, صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے, اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے. آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے. ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا, ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا, اس پر 4 ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے, راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا, جلسے میں جا رہا تھا, اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاند پور جا رہا ہوں. تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں, اب اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے, آپ یو ٹرن لے لیجئے. تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں. جب آپ توبہ کرتے ہیں, جب آپ نے گناہ کا کام کیا, ہم نے کوئی غلط کام کیا, اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے, غلط راستے پر چل رہے تھے, جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا, اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ جائیں. اس کے بعد فرمایا یہ 3 لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے, اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں, اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے. میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز ہے. معلوم اس کا کیا ہے؟ اچھا دکانداروں نے ماشاءاللہ یہ جھولے میں کچھ رقم آئی ہے, اب یہ اس کو لوگ ان کے بتائیں گے کتنی رقم ہے. یہ ہمارے سڑک کے جو دکاندار بھائی ہیں ان لوگوں نے اس کو آپس میں کلیکشن کر کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دیکھیے سائڈ سے سب آ کے چندہ دیجئے, مولانا کا ہاتھ سے مصافحہ کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی 1,00,000 2 لاکھ روپے چندہ دے تبھی چندہ ہوتا ہے. مسجدیں بنتی ہیں, عیدگاہ کی زمین خریدی جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے
کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی 100 روپے کی طاقت ہے، وہ 100 روپیہ بڑے کلیجے سے لا کے دیتا ہے، بڑے دل کے جذبے کے ساتھ لا کے دیتا ہے، اور ایک انسان 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے، کروڑ پتی آدمی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے مگر دل کی تکلیف کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کروڑ پتی کا دیا ہوا 1 لاکھ روپے کا چندہ وہ 19 پڑ جاتا ہے، اور وہ 100 روپے کا چندہ اس غریب انسان کا اللہ کے اس کا مقام زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیو، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو کوئی چھوٹا موٹا ہم کیوں اماؤنٹ دینے جائیں، آپ جو بھی ہو رہا ہے یہاں اسٹیج پر لوگ بیٹھ کر کے چندہ کا کلیکشن کر رہے ہیں، آپ آئیے۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے، موضوع کے بیچ میں بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلسے والوں کی بات بھی رہ جائے، آپ آ کر کے ضرور اس عیدگاہ میں اپنا تعاون کیجئے۔ ہماری جلسہ کمیٹی کے لوگ بھی چادر لے کے جا رہے ہیں، اور خواتین میں بھی، مہیلا پنڈال میں بھی میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے لوگوں سے وہاں 2-4 عورتوں کو سونپ دیجئے، اور چادر میں آپ لوگ جو تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے بیچ میں بار بار موضوع کو، ٹاپک کو چھوڑ کر کے چندے کی بات کرنا۔ میں اپنے موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کرسی سے اٹھوں گا۔ رحمان کے خاص بندوں کی ہم پہچان بتا رہے ہیں آپ کو، ان کی وشیشتائیں بتا رہے ہیں، ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا رحمان کے خاص بندے شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، قتل نہیں۔ اور آگے والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی گناہ کے کام میں، کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے۔ نئے سال کی رات آ رہی ہے، 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے، ناچنے گانے والیاں مہنگے مہنگے اماؤنٹ کے اوپر ان کو ہائر کیا جائے گا، کئی ہزار کا پاس اور ٹکٹ لگایا جائے گا، اور ہوٹلوں میں مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ناچ گانا دیکھنے اور شراب پینے جانے والوں میں میرے پیارے ساتھیوں ایک بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان اور لڑکے لڑکیاں بھی شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن کے پاس جا رہے ہیں، آپ ایئرپورٹ کے پاس سے جا رہے ہیں، اور کوئی لغو چیز، کوئی نامناسب چیز آپ کی نظروں کے سامنے سے آئی تو آپ اگر اس کو دیکھنے لگتے ہیں یا اس غلط کام میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے پیارے ساتھیوں۔ رب العالمین اگر آپ کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے میرے اسپیشل بندے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور رحمان کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں پڑھی جائے، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے، وہ گونگے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، آپ ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا رہے ہیں، نہ قرآن کی آیتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ مقرر کی عالم کی باتوں پر غور ہو رہا ہے، نہ عمل ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ غور کرتے ہیں، وہ باتوں کو کیچ کرتے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے خاص بندوں کے سامنے جب ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گر پڑتے۔ دیکھیے یہ بچی رو رہی ہے، یہ بچی کو اسٹیج پر ہے، لے جائیے بھائی، کن کی بچی ہے، کیسی ماں ہے، اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر کہاں ہے؟ اسٹیج میں آ کے لے جائیے، چھوٹی سی بچی ہے، دکھائیے وہ اسکرین پر۔ ایک بچہ بیسا گوبند پور کا ابوالکلام باپ کا نام بتا رہا ہے، اسٹیج میں پہلے سے بہت دیر سے رو رہا ہے، لے جائیے۔
ملکین کا ملکین کا رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے سم و امیانا اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں آج ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، پتھر دل ہو چکے ہیں، اور آج نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، بے نمازی ویسے کے ویسے، زناکاری پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، زنا کے کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں، شراب پر کتنی باتیں ہو رہی ہیں، مگر نشے کا رجحان برابر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رحمان کے خاص بندے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں اور عمل۔ اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی آخری پہچان اللہ بیان ہے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعائیں کرتے رہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بیوی بچے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہوتے ہیں میرے۔ ہم جب بھی خوش ہوتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم کسی اچھی جگہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں، یا اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی چنتا ہمارے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہوتی میرے بھائی۔ دیکھیں یہ پھر کسی نے 1500 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اور یہ 100 روپے کا بھی کچھ تعاون ہمارے چند نوجوانوں نے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو اور دان دینے والوں کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ یہ سامنے فون پے کا اسکینر کوڈ بھی، بار کوڈ بھی لگا ہوا ہے، جگہ جگہ ان لوگوں نے لگایا ہے اسٹیج کے بیچ میں۔ آپ حضرات جو آن لائن بھی پیمنٹ کرنا چاہیں ضرور اس عیدگاہ کی زمین کے لیے کرتے ہوئے جائیں۔ تو رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کی بیوی دیندار نہیں ہے، آپ کا بچہ اگر دین پر نہیں ہے، تو کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے۔ رضاکار حضرات سے گزارش ہے کہ 10 منٹ کے اندر حضرت مولانا جرجیت صاحب اٹاوا ان کو لے آئیں اسٹیج۔ 10-15 منٹ کے اندر مولانا جرجیت صاحب کو اسٹیج میں لے آئے۔ تب تک مولانا عبدالغفار کے بعد مولانا مشتاق صاحب بنگلہ میں 10-15 منٹ عیدگاہ کے لیے چندہ کریں گے بنگلہ زبان پہ، جو دینا چاہیں دے سکتے۔ رحمان کے خاص بندے اپنے بیوی بچوں کی چنتا کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے کپڑے کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، بچوں کی دنیا کے فیوچر کی چنتا تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زیور، یہ کپڑا ہمارے بیوی بچوں کی دنیا میں کام آئے گا۔ اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی آخرت کو بنانے کے لیے آپ نے کیا؟ آج کتنے لوگ ہیں، جوان بیٹی ان کی پڑھائی کر رہی ہے کلکتہ میں، رانچی میں، پٹنہ میں، لڑکی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، راتوں میں کس سے مل رہی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو اپنی لڑکی کے اوپر بھروسہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھروسے کے نام پر آنکھ موند لینا اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی نادان بیٹیوں کو برائی کے اڈوں پہ ڈال دینا، یہ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو، اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی بننا کمال نہیں ہے، متقیوں کا امام بننا کمال ہے۔ ایسے متقی بنو پورے گاؤں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، پورے علاقے کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تمہاری فیملی اتنی متقی بن جائے، تمہاری بیوی اتنی دیندار ہو، تمہارے بچے اتنے دیندار ہو کہ لوگ مثال دے کہ ہاں دیندار ایسے لوگ ہوتے ہیں، متقی ایسے۔ اتنی ساری کوالٹیز جن کے اندر پیدا ہو جائیں، اب اللہ تعالیٰ ریوارڈ کیا دے گا، بدلہ کیا دے گا، انعام کیا دے گا، پرسکار کیا دے گا، ذرا سنیے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ جنت میں کمرہ دے گا،
اللہ کہہ رہا ہے جنت میں روم دے گا، کمرہ دے گا. ابھی ممبئی کا سفر کرنا ہے مجھے، میں آن لائن